الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ الجمعہ کا مفہوماً بیان پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الجمعہ کا آغاز اللہ کی مقدس تسبیح سے ہوتا ہے. یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے مدینہ پاک سے پہلے قباء میں قیام فرمایا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی. وہاں آپ نے دوشنبہ، منگل اور بدھ اور جمعرات کو وہاں قیام کیا اور جمعہ کے روز یثرب کی طرف روانہ ہوئے، جسے آپ کو مدینۃ النبی بنانا تھا. جمعہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ و رسول جانتے ہیں. تو حضور نے یہ بات مزید 2 یا 3 بار فرمائی کہ تم جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے، اور ہم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اللہ و رسول جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اس دن جو مسلمان وضو کر کے مسجد میں جائے اور اس وقت تک بیٹھا رہے جب امام اپنی نماز مکمل کر لے، تو یہ جمعہ اور اس کے بعد جو جمعہ ہے اس کے درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، بشرطے کہ اس نے کوئی قتل نہ کیا ہو، خون ریزی نہ کی ہو. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سلسلے میں یہی ہے. پہلے اس دن کا نام العروبہ تھا اور پھر انصار و مہاجرین کے جمع ہو کر اس کا نام جمعہ رکھا اور اس کی تائید میں سورۃ الجمعہ نازل ہوئی. انصار اور مہاجرین کا یہ عمل اس لیے ہوا کہ مدینہ طیبہ میں یہود بستے تھے، عیسائیوں سے بھی رسم و راہ تھی. یہود ہفتے کا دن مقدس سمجھتے تھے، عیسائی اتوار کا دن مقدس سمجھتے تھے. مسلمانوں نے، صحابہ میں خاص طور مہاجرین اور انصار نے مل کر کے جمعہ کو جمع ہونے کا دن قرار دیا تاکہ اس روز عبادت کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دن جمعہ کا ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن سب بے ہوش ہوں گے. سو تم اس دن مجھ پہ درود سلام پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے.
صحابہ کرام کا یا رسول اللہ کیا آپ کے وصال کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل کہ انہوں نے مل کر کے ایک دن مقرر کیا جمعہ کا، وہ دن اللہ کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ ہوا کہ پوری سورہ جمعہ اس سلسلے میں نازل کی گئی، اور آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے درجن احادیث مبارکہ اس مقدس دن کی فضیلت میں موجود ہیں۔ یہ عمل صحابہ کرام کا تھا، انہوں نے یہ دن منتخب کیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مشیت نے ان کے دل میں یہ ڈال دی تھی بات کہ وہ جمعہ ہی کا دن منتخب کریں، اس لیے کہ جمعے کے دن بہت سے اہم واقعات پیش آئے، جس میں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہے، اور آنے والے واقعات میں سب سے اہم واقعہ قیامت ہے جو جمعہ کے دن واقع ہوگی۔ اور بھی بہت سے فضائل ہیں اس مقدس دن کے۔ اس سورت کا آغاز اللہ کی تسبیح اور اس کی صفات حمیدہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ اللہ عظیم بادشاہ ہے، پاکی والا ہے، عزت اور حکمت والا ہے، عزیز اور حکیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عظیم بادشاہت کا اعلان اس میں فرمایا کہ وہ ملک ہے، پاک ہے، ایسا پاک ہے کہ جس کی طرف کسی بھی ناپاکی کا انتساب نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی اس کے پاکی کے مقام بلند تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی بھی خطا اس کی طرف منسوب کرنا اس کی شان الوہیت اور قدوسیت کے خلاف ہے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی پروردگار عالم ہے، وہی مالک سماوات و ارض ہے، وہی قدوس عزیز اور حکمت والا پروردگار ہے، جس نے امیین میں سے، امیین کے درمیان انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حضرات، پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تسبیح بیان کی کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اور پھر اپنی ذات کو خالق ارض و سماوات کی حیثیت سے اپنی ملکیت قرار دیا کہ وہی اس کا مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، اور
وہ قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، پاک ہے، عزت والا ہے، یا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ہمارے ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے۔ ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو، حضور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک